السلام علیکم. آج بھی میرے پاس ایک دو بڑی ہی اندر کی خبریں ہیں اور میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ آپ لوگوں سے بغیر لگی لپٹی لگا کے آپ کو جو صحیح خبر ہے مرچ مسالے کے بغیر آپ تک پہنچاؤں. اور مرچ مسالہ مجھے لگانا نہیں آتا. میں آپ میری ابھی تک کی جتنی بھی خبریں ہیں پیناما لیک سے لے کے اب تک نواز شریف کے باہر جانے تک، یہ سب خبریں میں نے بغیر مرچ مسالے آپ سے شیئر کی اور ابھی تک کوئی ایک خبر بھی ابھی تک غلط نہیں ہوئی. اور میں آپ کو ابھی بھی جو خبر دے رہا ہوں اس کی تصدیق بھی آپ کو آنے والے مستقبل میں ہو جائے گی. تو صحافی کا کام ہوتا ہے کہ خبر آپ تک پہنچا دے اور اس کے بعد اس کی جو تصدیق ہے وہ وقت کر دیتا ہے، اور جب وہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو صحافی اس پر خوش ہوتا ہے کہ وہ میری خبر جو ہے وہ بالآخر اس کی تصدیق ہو گئی. اب یہ مریم نواز اور نواز شریف سال کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کیوں بھڑک اٹھے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جاننا. اور یہ سال خاموش کیوں رہے، اور حکومت جو کہہ رہی ہے، حکومتی حلقے جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف دھوکہ اور فراڈ کر کے وہ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے بھاگے، تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ سے پورے 100% تصدیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بن کے کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان اور عمران خان کی پوری ٹیم یہاں پر جھوٹ بول رہی ہے کہ نواز شریف انہیں دھوکہ دے کے گئے اور بیماری کا بہانہ کر کے گئے. پہلے کیا تھا اور اب کیا، یہ ان کے بھڑکنے کی کیا وجہ، یہ دونوں چیزیں آج ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. اور کس کس کا کردار تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے میں، یہ بھی آج آپ کو میں اپنے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو جب نواز شریف کی بیماری کا یہ واویلا اٹھا سارا، یہ کوئی بیماری نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت حکومتی ٹیم ساری جھوٹ بول رہی ہے. کوئی ان کو دھوکہ نہیں دیا گیا، کوئی ان سے فراڈ نہیں ہوا، کوئی بیماری کے بہانے پر چال بازی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی نواز شریف کو باہر بھیجنے کے سلسلے میں. اور اس میں مقتدر حلقوں کی ول بھی شامل تھی، عمران خان کی ول بھی شامل تھی، اور ایک معاہدے کے تحت نواز شریف کو باہر بھیجا گیا اور زرداری کو بھی ضمانت دی گئی. یہ صرف نواز شریف کی حد تک معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ تھا کہ دونوں فیملیز میں پہلے بھی کہتا رہا، لوگ مجھ پر بلیو نہیں کرتے تھے. میں آپ کو یہ آپ اس ویڈیو کے گواہ رہے ہیں کہ 2023 میں انتخابات سے پہلے وہ معاہدہ منظر عام پر آنے والا ہے، جس طرح مشرف سے ہوا معاہدہ 8 سال بعد منظر عام آیا تھا. تو یہ انتخابات سے پہلے یہ معاہدہ جو میں آج آپ کو جس معاہدے کا ذکر کر رہا ہوں یہ منظر عام پر آئے گا، اور ابھی نہیں لائیں گے. یہ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ یہ دونوں گھرانے، دونوں زرداری اور شریف فیملی، یہ دونوں 2500 ارب روپیہ انسٹالمنٹ میں یعنی قسطوں میں حکومت کو ادا کریں گے. اور اس بنیاد پر ان دونوں کی ضمانتیں ہوئیں، ان دونوں کے خاندان چھوٹے. اب ان کے گرنٹر کون تھے؟ ان پر بلیو نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ جو لوٹنے والے ہیں ان کو پیسہ واپس کرنا بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے. تو ان کے گرنٹر لیے گئے. ایک میاں منشا جو ہے MCB کے مالک جو ہیں، نشاط گروپ کے مالک، وہ ان کے گرنٹر تھے. اور دوسرا ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والے ان کے گرنٹر تھے. انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ انسٹالمنٹ میں آپ کو پیمنٹ آئے گی. اب ہوا کیا؟ اب کون کون اس مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے اور کس کو نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے، یہ معاہدہ مقتدر حلقوں میں، حکومت میں اور ان فیملیز کے درمیان طے پایا تھا. لیکن اب صرف ان سب کو قصوروار ٹھہرانا وہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ان تمام ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے. میں تو کم از کم ڈسکس کروں گا، اگر کوئی اور کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا جب سروسز ہاسپٹل میں نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے لیٹے ہوئے تھے، تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے معزز ہمارے محترم قابل احترام چیف جسٹس نے اپنے 3 دن کی پیشی میں یہ کہا تھا کہ اگر 3 دن میں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو حکومت اس کی قاتل ہوگی، لہٰذا اس کے قتل کا مقدمہ حکومت پر بنایا جائے گا. تو لاہور ہائی کورٹ میں میں تھوڑا سا ذکر کروں کہ میرے لیے محترم اور مقدم ہے یہ محکمے، لیکن ان کا بھی ڈسکس ہونا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں جب حکومت نے یہ کہا کہ شورٹی باؤنڈ جو ہے وہ بھر لیا جائے، وہ ان سے شورٹی لے لی جائے عدالت کے سطح پر، تو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر ایک مبہم سی تحریر شہباز شریف کی گارنٹی میں
دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ اب جب یہ روانہ ہو گیا تو شریف فیملی کی باقی ساری فیملی جا چکی باہر، ایک مریم نواز پیچھے باقی تھی، اور ان کی خاموشی اس لیے تھی کہ یہ خاموشی کے ساتھ مریم نواز کو بھی یو کے بلوا کے تو یہ حکومت کو اور پاکستان کو ٹھینگا دکھانا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے لیے انہوں نے پوری اداکاری کی، انہوں نے 2 انسٹالمنٹ دی شریف فیملی نے، ایک $52 ملین اور دوسرا تقریباً 60 ارب روپیہ۔ یہ 2 انسٹالمنٹ انہوں نے اپنے سنجیدہ ہونے کے لیے، جو 112 ارب روپیہ بنتا ہے تقریباً، تو انہوں نے یہ 2 انسٹالمنٹ دی، اور اس 2 انسٹالمنٹ کے پیریڈ میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ مریم نواز کو نواز شریف کے آپریشن کا بہانہ بنا کے ملک سے نکالا جائے اور اس کے بعد ٹھینگا دکھایا جائے، لیکن اس حد تک حکومت نے تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیا کہ مریم نواز کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا، زر ضمانت رکھا۔ اب زرداری جو ہے ان کی طرف سے زیادہ پیسے آئے ہیں، ان کی طرف سے ایک انسٹالمنٹ 70 ارب روپے کی آئی ہے اور ایک 50 ارب روپے کی آئی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ بھڑکے کیوں ہیں؟ یہ اے پی سی، یہ پہلے بھی اے پی سی کھیلی گئی، مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا گیا اور یہ سارے معاہدے کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا زور شور تھا جب یہ دونوں فیملیز کی ضمانت ہوئی اور یہ معاہدے کر کے ملک سے اور جیلوں سے باہر چلے گئے۔ اب دوبارہ پھر وہی مولانا فضل الرحمان اور دھرنا اور اے پی سی کھیلی جا رہی۔ اب کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ اب اس لیے کھیلی جا رہی ہے کہ یہ فیملیز پیسہ نہیں دینا چاہتی، یہ لوٹ کے ملک سے ٹرانسفر کر گئے۔ اور آپ کو ایک محاورہ میں یاد کراؤں کہ ان کا مقولہ یہ ہے کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ یہ دمڑی نہیں دینا چاہتے، یہ چمڑی دے دینا چاہتے ہیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز کو پریشر میں یو کے بلوایا جائے۔ اب یہ پریشرائز کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو فرنٹ پہ رکھ کے، اور دونوں فیملیز کر رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شریف فیملی این آر او چاہتی ہے، زرداری بھی اپنے الائیڈ گروپ کا این آر او چاہتا ہے۔ اب یہ دونوں پھر دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو فرنٹ پر لا کے استعمال کریں گے اور درپردہ حکومت سے ڈیل کر کے، حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو انہوں نے 2500 ارب روپیہ دونوں فیملیز نے دینا تھا انسٹالمنٹ میں، وہ یہ دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب انہوں نے 120 ارب ایک نے دے دیا، 112 ارب ایک نے دے دیا، تو یہیں پر ہی معاملات وائنڈ اپ کر کے انہیں این آر او دے دیا جائے۔ نواز شریف اب کیوں بھڑکے ہیں؟ نواز شریف اس لیے بھڑکے ہیں کہ دوبارہ جب انہوں نے انسٹالمنٹ بند کی ہیں تو اب ظاہر ہے حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے، اور مقتدر حلقے اور جنہوں نے گارنٹی دی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ بدماشی اور فراڈ ہے، ملک کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اگر آپ نے طے کیا تو آپ کو انسٹالمنٹ میں دینا چاہیے۔ اب یہ دوبارہ اس لیے بھڑکے ہیں کہ وہ جو کیسز ہیں وہ دوبارہ سے ری ٹرائل میں ان کے پھر دوبارہ اگینسٹ ہونے جا رہے ہیں۔ جس ارشد ملک کو انہوں نے اپنے جاتی عمرہ میں اور مدینے میں بلا کے اس سے کمٹمنٹس لی تھی اور اس کو ننگی ویڈیوز پر بلیک میل کر کے اس سے فیصلے، مبہم فیصلے اور کمزور فیصلے لیے تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ اس میں بری ہو جائیں گے، لیکن اب پھر دوبارہ بہت سارے والیومز کھلنے والے ہیں، بہت سارے نئے کیسز، نئے والیوم کھلنے والے ہیں، اور سارے دونوں گروپس کے کھلنے والے ہیں۔ اب زرداری جو ہے وہ سیانہ آدمی، وہ ابھی بھی درپردہ ڈیل کے لیے فرنٹ پر ہے۔ شریف فیملی کے ساتھ تو بالکل ریفیوز ہو گیا معاملہ، لیکن زرداری ابھی بھی ڈیل کے لیے ابھی بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ درمیانی نکل آئے اور پیسے کم کر دیے جائیں، وہ دینے کو تیار ہے۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جس کا میں آپ سے آج آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ 2023 کے انتخابات سے 6-8 مہینے پہلے یہ منظر عام پر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک بات کر رہا تھا۔ ابھی تک میری کسی ویڈیو کو جس موضوع پر بھی میں نے بنائی ہے وہ غلط نہیں ہوئی، وہ اب تک ٹھیک نکلی ہے۔ تو یہ وہ ہول سٹوری ہے کہ یہ اب بھڑکے کیوں ہیں اور یہ سال خاموش کیوں رہے تھے۔ یہ مریم نواز کو بھی نکالنا چاہ رہے تھے گیم پلان کے ساتھ، اور یہ ٹھینگا دکھانا چاہ رہے تھے پاکستان کو۔ اب حکومت اس حد تک جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے کے گئے، وہ دھوکہ دے کے بالکل نہیں گئے، ان کی بالکل سویٹ ول کے ساتھ وہ ملک سے نکلے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے نکلے۔ بہت شکریہ۔